پچھلے 2 ماہ بڑے خوشگوار اور پرسکون گزرے تھے۔ امنگ و ترنگ سے بھرپور موسم نے فضا کو مہکا رکھا تھا، مگر مئی کا آغاز ہوتے ہی سب کچھ بجھ کر رہ گیا۔ موسم کی کروٹ نے اچانک ماحول میں ایسی حدت بھر دی کہ ہر طرف گرمی گرمی کی پکار تھی۔ یوں لگتا تھا ہوا روٹ کر کسی اور دنیا کی جانب نکل گئی ہو۔ ایسے ہی ایک حبس زدہ تپش رسیدہ دن جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بڑی نہر میں کسی جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے اطلاع کرنے والے کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اسی علاقے کا رہنے والا ایک غریب مچھیرا تھا۔ اس کا نام رحمو تھا۔ اس کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ رنگ گندمی، جسم متناسب اور قد درمیانہ۔ مجموعی طور پر وہ ساٹھا پاٹھا کی منہ بولتی تصویر تھا۔ نامعلوم دوشیزہ اسی رحمو مچھیرے کے جال میں آ کر پھنسی تھی۔ رحمو سے مختصر گفتگو کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے رات کو نہر کے ایک مخصوص حصے میں جال ڈالتا تھا اور صبح جا کر شکار کا جائزہ لیتا تھا۔ گزشتہ رات وہ حسب معمول جال سیٹ کر کے گھر آ گیا تھا، لیکن صبح جب وہ نہر کے مخصوص حصے کا معائنہ کرنے کے لیے پہنچا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جال میں مچھلیوں کی بجائے ایک جوان خوبرو دوشیزہ پھنسی ہوئی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ فوراً ہی اس کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا۔ رحمو کی بات سن کر میں جائے وقوعہ کا جائزہ لینے کے لیے اپنے حوالدار حق نواز کے ہمراہ فوراً ہی نہر پہ پہنچا۔ ان دنوں میں موضع نوشاہی کے تھانے میں تعینات تھا۔ نوشاہی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع مل رہی تھی وہ جائے وقوعہ کا رخ کر رہے تھے۔ بدنصیب دوشیزہ جال میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس کا یہ حال شاید جال کھینچنے کے سبب ہوا تھا۔ میں نے رحمو کی مدد سے اس جوان دوشیزہ کی لاش کو جال سے نکال کر نہر کے کنارے زمین پہ ڈال دیا۔ اس جگہ ابھی دھوپ نہیں پہنچی تھی۔ وہاں کچھ بلند و بالا درختوں کا سایہ تھا۔ ویسے جس تیزی سے دھوپ پھیل رہی تھی، میرا اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں نہر کا وہ حصہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، لہٰذا اس سے پہلے ہی مجھے کام مکمل کرنا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نامعلوم دوشیزہ کی عمر 20-22 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ قد متناسب، جسم بھرا بھرا۔ وہ ایک گوری چٹی لڑکی نظر آتی تھی، مگر اس وقت اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی کو موت نگل چکی تھی۔ مذکورہ دوشیزہ نے پھولدار پرنٹڈ لون کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ دوپٹے اور جوتے سے بے نیاز تھی۔ غالب امکان یہی تھا کہ اس کا دوپٹہ اور جوتے پانی میں کہیں بہہ گئے تھے۔ پہلی نظر میں وہ خودکشی کا معاملہ دکھائی دیتا تھا، لیکن جب میں نے اکڑو بیٹھ کر غور سے اس کی گردن کا معائنہ کیا تو مجھے اپنے خیال کو بدلنا پڑا۔ وہ خودکشی کا نہیں، قتل کا کیس تھا۔ اس کی گردن پر مجھے کچھ ایسے نشان نظر آئے کہ میں چونک اٹھا۔ اس کی گردن پر انگلیوں کے واضح نشان یہ بتا رہے تھے کہ اس بدنصیب کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جائے وقوعہ پر جمع ہونے والے افراد سے میں نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا ہے؟ تمام لوگوں کا جواب نفی میں تھا، گویا اس بیچاری کا موضع نوشاہی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب مجھے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھی اور کہاں سے یہاں پہنچی تھی۔ جب تک اس کی شناخت نہ ہو جاتی، قتل والے معاملے کی تفتیش ممکن نہیں تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانے کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد کا بیان لیا۔ آدھے گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد بھی جب کوئی مثبت اور حوصلہ افزا نتیجہ سامنے نہ آیا تو میں حوالدار کے ساتھ تھانے واپس آ گیا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کانسٹیبل عارف کو ساتھ لیا اور نامعلوم دوشیزہ کے سراغ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ لائحہ عمل اختیار کیا تھا کہ بڑی نہر کے ساتھ جو کچی سڑک مشرق و مغرب کے درمیان تھی، ہم وہاں سے معلومات لیتے ہوئے آگے بڑھتے۔ اس وقت ہم دونوں سائیکلوں پر سوار تھے۔ ہمارے قصبے نوشاہی سے مشرق کی سمت 2 گاؤں تھے۔ 5 میل کے فاصلے پر اقبال نگر تھا۔ اس سے مزید 3 میل آگے ٹانڈا نامی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ نہر کے پانی کے بہاؤ سے میرا اندازہ یہ تھا کہ لڑکی انہی کسی گاؤں میں سے بہتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ یہ دونوں ہی گاؤں میرے تھانے کی حدود میں تھے۔
1 گھنٹے کے اندر ہم اقبال نگر پہنچ گئے۔ یہ ایک درمیانہ سا گاؤں تھا جس میں بامشکل 8-10 گلیاں تھیں۔ وہاں لگ بھگ 150-200 گھر آباد تھے۔ اقبال نگر کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے میں نے چودھری سرور کی حویلی کا رخ کیا۔ چودھری اس وقت حویلی میں موجود تھا۔ جب ملازموں نے اسے بتایا کہ میں کسی ضروری کام سے آیا ہوں تو وہ میرے استقبال کے لیے حویلی کے گیٹ تک چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم چودھری کی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد چودھری نے خوش دلی سے کہا، ملک صاحب باتیں تو ہوتی رہیں گی، یہ کھانے کا وقت ہے اور کھانا بالکل تیار ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب اس تکلف کی ضرورت نہیں، کھانا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھایا ہے، آپ ہمیں ٹھنڈا پانی پلوا دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب، آپ میرے غریب خانے پہ آئیں اور کچھ کھائے پیے بنا چلے جائیں۔ ہم پیے بنا نہیں جائیں گے چودھری صاحب، آپ سے صرف ٹھنڈے پانی کی فرمائش ہے، اس کے بعد میں وہ کام کرنا چاہوں گا جس کی خاطر آیا ہوں۔ خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت نہیں ہے چودھری صاحب، ورنہ میں اتنی شدید گرمی میں سفر کر کے نہ آتا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں ایک قتل کے سلسلے میں تفتیش کرنے آیا ہوں۔ کون قتل ہو گیا ہے؟ ایک نوجوان دوشیزہ کو قتل کرنے کے بعد کسی نے بڑی نہر میں پھینک دیا۔ اس کی لاش آج صبح نوشاہی والے نہر کے پل کے پاس سے ملی ہے۔ وہ ایک مچھرے کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ غالباً وہ لاش پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی پل تک پہنچی۔ نہر کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت ہے اور اس طرف پہلے آپ کا گاؤں آتا ہے۔ چودھری سرور معنی خیز انداز میں بولا، آپ کا مطلب ہے اس نامعلوم لڑکی کا تعلق اقبال نگر سے ہے؟ میں نے کہا، ہو بھی سکتا ہے، ورنہ پھر میں ٹانڈا کے علاقے میں چیک کروں گا۔ چودھری سرور بولا، اگر تو وہ لڑکی میرے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے تو آپ کو کہیں جانے کی زحمت نہیں ہوگی۔ میں ایسا بندوبست کروں گا کہ یہیں بیٹھے بٹھائے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ بات ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میرا کانسٹیبل عارف بولا، ملک صاحب، چودھری سرور دوسرے چودھریوں سے بڑا مختلف ہے۔ میں نے اکثر چودھریوں کو دیکھا ہے، بڑی تن فن روب داب، ان کی ہر ادا سے غرور ٹپکتا ہے، لیکن چودھری سرور کو دیکھ کر تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوئی چودھری اتنا معتدل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سمجھانے والے انداز سے کہا، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو عارف، اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ اس لیے کسی ایک اچھے شخص کے اچھے برتاؤ کو دیکھ کر یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ اس گروہ میں سب انسان فرشتے ہوں گے، یا کسی ایک برے انسان کو بنیاد بنا کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ سب انسان برے ہی ہوں گے۔ چودھری سرور جب بھی ملتا ہے خلوص سے ملتا ہے، اسی لیے تو میں نے اس کو تفتیش میں شامل کیا ہے۔ اگر یہ کوئی اکھڑ مغرور انسان ہوتا تو میں اسے کبھی ٹچ بھی نہ کرتا۔ ہم چودھری سرور کی ذات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ بیٹھک کے کھلے دروازے سے ایک ملازم صورت شخص لدا پھندا اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی کنگ سائز ٹرے کو میز پہ رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ٹرے میں 2 بڑے سائز کے جگ تھے۔ ایک جگ میں دودھیا رنگ کی عمدہ قسم کی ٹھنڈائی تھی، دوسرے جگ میں کندنی رنگ کا ایک شربت تھا۔ غالباً سندل کے شربت میں سنگترے یا انار کا جوس شامل کر دیا تھا۔ میں نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، شروع ہو جاؤ عارف، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، آج بڑی قیامت کی گرمی ہے۔ اسی اثنا میں چودھری واپس آ گیا۔ بیٹھک میں قدم رکھتے ہی اس نے کہا، میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا ہے ملک صاحب، آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے اس کا تعلق اقبال نگر سے نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بولا، میں آپ کے پاس سے اٹھ کے اندر گیا اور اپنے کچھ خاص آدمیوں کو گاؤں میں بھیجا کہ معلوم کر کے آئیں کسی گھر کی کوئی جوان دوشیزہ غائب تو نہیں ہے۔ ہمارا گاؤں زیادہ بڑا تو ہے نہیں، 8-10 گلیوں کا ہے۔ وہ فوراً ہی واپس آ گئے اور آ کر بتایا کہ آج اقبال نگر کی کوئی لڑکی اور کوئی عورت اپنے گھر سے غائب نہیں ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے جن بندوں کو سروے کے لیے بھیجا تھا، کیا انہیں مقتولہ کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں بتایا تھا؟
اس نے ترت جواب دیا، ہاں جی ملک صاحب، یہ کام تو میں نے سب سے پہلے کیا تھا۔ میں نے قدرے تھکے ہوئے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے اس کیس کی تفتیش کے لیے اب مجھے ٹانڈا کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ نزدیک ترین گاؤں وہی ہے۔ چودھری سرور بولا، ملک صاحب، میں نے گاؤں سے ایک انتہائی کام کی عورت بھی بلوا لی ہے۔ اس کا نام ماسی رحمت ہے۔ وہ اس گاؤں کی اکلوتی اور دیرینہ دائی ہے۔ اس کی عمر تو 65 برس کے قریب ہے، لیکن اس کی بینائی لاجواب اور باکمال ہے۔ اس عمر میں بھی بغیر اینک کے قرآن پڑھ لیتی ہے، اور اس نے ابھی تک اپنے فن کو خیر باد نہیں کہا۔ اس گاؤں کی کم سے کم 2 نسلیں اسی کے ہاتھوں کی پیداوار ہیں، اس لیے وہ اس گاؤں کے ہر بچے اور بڑے کی صورت سے واقف ہے۔ اگر آپ اسے لاش کا چہرہ دکھا دیں تو وہ فوراً پہچان لے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فی الحال تو لاش کا منہ دکھانا ممکن نہیں چودھری صاحب، کیونکہ میں نے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا ہے۔ اوہ، تو کیا آپ کو مقتولہ کی کوئی ایسی چیز نہیں ملی جسے نشانی کے طور پر ماسی رحمتیں کو دکھایا جا سکے؟ میں بری طرح چونکا۔ چودھری سرور کے سوال نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ شاید میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ مجھے مقتولہ کی دائیں کلائی میں رولڈ گولڈ کا ایک کنگن ملا تھا۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتے وقت میں نے وہ کنگن اس کی کلائی سے اتار کر جیب میں ڈال لیا تھا۔ اس وقت بھی وہ میرے پاس موجود تھا۔ چودھری سرور نے ماسی رحمتیں کو یہیں بلا لیا اور کنگن اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ماسی، قتل ہونے والی لڑکی کے ہاتھ سے تھانے دار صاحب کو یہ کنگن ملا ہے۔ کیا تم اسے دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ ماسی رحمتیں نے کنگن کو ہاتھ میں لے کر گہری نگاہ سے دیکھا اور فتویٰ صادر کرنے کے انداز میں بولی، یہ کنگن، یہ تو میں نے نازو کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ وہ جو کرم دین جٹ ہے نا، اس کی بیٹی نازو کی بات کر رہی ہوں۔ تھانے دار صاحب، کیا آپ مجھے لاش کی جھلک دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، کل شام سے پہلے تو ممکن نہیں، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی ہے۔ وہ کچھ ناگواری سے بولی، آئے ہائے، ایک تو پولیس کو پوسٹ مارٹم کی بڑی جلدی ہوتی ہے، لاش لی اور چیر پھاڑ دی۔ میں نے ماسی رحمتیں کی نامعقول بڑبڑاہٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا، پولیس کو ضرور اس کام کی جلدی ہونی چاہیے جو ناگزیر ہو۔ اس نامعلوم دوشیزہ کی لاش مجھے نوشاہی کی حدود میں ملی تھی۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے شناخت کرانے کی کوشش کی، کسی نے بھی اس کو جاننے کی تصدیق نہیں کی۔ اگر میں اسے پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال نہ بھیجتا تو موسم کی شدت کے باعث لاش خراب ہو جاتی۔ وہ نہر کے پانی میں تو محفوظ رہی تھی، لیکن باہر نکالنے کے بعد اگر اسے مناسب طریقے سے محفوظ نہ کیا جاتا تو 2-3 گھنٹوں کے بعد ہی اس سے بدبو کے بھبکے اٹھنے لگتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ لاش کے وارثوں کو تلاش کرنے میں کتنا وقت لگے گا، 2-4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں اور 2-4 ماہ بھی۔ لہٰذا لاش کو سرکاری ہسپتال میں بھجوانا ضروری تھا۔ اور جہاں تک چیر پھاڑ کا تعلق ہے، شاید میں اسے پوسٹ مارٹم کے لیے نہ بھیجتا بلکہ برف میں اس کی لاش کو لگوا دیتا، بشرطے کہ مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ اسے باقاعدہ قتل کرنے کے بعد لہر میں پھینکا گیا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، چودھری صاحب، میں کرم دین جٹ کے گھر جا رہا ہوں اور ماسی رحمتیں بھی میرے ساتھ جائے گی۔ یہ سپہر کا وقت تھا، لیکن ابھی تک گرمی کی تیزی میں کوئی کمی نہ ہوئی تھی۔ جب ہم کرم دین جٹ کے دروازے پر پہنچے تو میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کانسٹیبل عارف کی دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے 2 پولیس والوں کو باوردی دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے فوری مداخلت نہ کی تو وہ دروازہ بند کر دے گی، لیکن ماسی رحمتیں نے مسئلہ حل کر دیا۔ نی صادقہ، فکر والی کوئی بات نہیں، تھانے دار صاحب ایک چھوٹی سی بات کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ کیا تیری کڑی نازو گھر ہے؟ اس سے پہلے کہ صادقہ نامی عورت ماسی رحمتیں کے سوال کا جواب دیتی، گھر کے اندرونی حصے سے ایک آواز آئی، اماں، باہر کون آیا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق وہ آواز اس کی بیٹی نازو کی تھی۔ اس نے بیٹی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ماسی سے کہا، خیر تو ہے نا ماسی؟ سمجھو خیر ہی ہے، میں نے اندر سے نازو کی آواز سن لی ہے، اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے۔ صادقہ بڑے اضطراری انداز میں بولی،
ہائے ربا میں مر جاواں، میری نازوں کو کیا ہونا تھا؟ ماسی یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ماسی رحمتیں بولی، تو دروازہ تے کھول، اندر بیٹھ کے تیری بات کا جواب دیتی ہوں، ادھر گلی میں کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے تامل کے بعد صادقہ ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گئی اور بیٹھک میں بٹھا دیا، خود ہمارے سامنے ایک موڑے پر بیٹھ گئی۔ اس وقت گھرانے کا سربراہ کرم دین جٹ گھر پہ موجود نہیں تھا۔ صادقہ کی زمانی معلوم ہوا وہ کھیتوں پر گیا ہوا ہے۔ صادقہ ہم سب کو الجھن زدہ اور وحشت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، ماسی تم نے میری نازوں کے زندہ ہونے کی بات کی تھی، اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے صادقہ کو زیادہ الجھانا مناسب نہ سمجھا اور کہا، بی بی بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آج صبح اپنے علاقے میں نہر کے پل کے قریب ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بدنصیب کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا۔ میں تفتیش کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے جس لاش کا ذکر کیا ہے اس کی کلائی میں نکلی سونے کا ایک کنگن تھا۔ ماسی رحمتیں کا دعویٰ ہے کہ اس نے وہ کنگن تمہاری بیٹی نازوں کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ اب تم ذرا بیٹی نازوں کو یہاں بلاؤ تاکہ میں اس سے کچھ پوچھ گچھ کر سکوں۔ وہ گھر کے اندرونی حصے میں گئی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیے آئی۔ نازو نام کی اس لڑکی کی عمر لگ بھگ 18 سال ہوگی۔ رنگت سانولی تھی، وہ پستہ قامت والی ایک دھان پان سی لڑکی تھی۔ میں نے مصنوعی سونے کا کنگن جیب سے نکالا اور نازو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا اسے پہچانتی ہو؟ وہ کچھ ہیجانی انداز میں بولی، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سارا قصہ تم نے دروازے کے پیچھے چھپ کر سن تو لیا ہے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہی ہو۔ جب میں تمہاری ماں کو اس کنگن کے بارے میں بتا رہا تھا تو تم دروازے سے کان لگائے اندر کی سنگن لے رہی تھی۔ میں نے دھوپ میں یہ بال سفید نہیں کیے، تھانے داری کرتے ہوئے کیے ہیں۔ اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گی تو بری طرح پچھتاؤ گی۔ ماسی رحمتیں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ کنگن اس نے تمہاری کلائی میں دیکھا تھا۔ اب یا تو تم سیدھی شرافت سے بتا دو کہ یہ کنگن تم نے کسے دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ وہی لڑکی ہو جسے تم نے کنگن دیا ہو۔ اس نے غور سے کنگن کو دیکھا اور بولی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ تھانے دار صاحب، کنگن کو میں نے پہچان لیا ہے، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ میں نے تو یہ کنگن کسی کو نہیں دیا، پھر یہ کسی لڑکی ہی کلائی میں کیسے پہنچ گیا؟ میرا کنگن تو صندوق میں رکھا ہے، کسی لڑکی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ ذرا سی دیر میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ویسا ہی کنگن تھا جو میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ دیکھیں تھانے دار صاحب، میرا والا کنگن تو صندوق میں رکھا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کنگن لے لیا اور پھر گھما پھرا کر بڑے غور سے جائزہ لیا۔ دونوں بالکل ایسے تھے جیسے ایک ہی سانچے میں ڈھل کر تیار ہوئے ہوں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے نازو سے کہا، نازو تمہارے پاس یہ کنگن کہاں سے آیا؟ میں نے سوچا کہ مجھے اگر اس دکان کا پتہ چل جائے جہاں سے نازو نے کنگن خریدا تھا تو میں اس دکان سے تفتیش کر کے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ اس نے ایسے کنگن کس کس کو فروخت کیے تھے۔ لیکن نازو نے میری توقع کے برعکس جواب دیا، میں نے تو یہ کنگن کسی دکان سے نہیں خریدا، یہ تو مجھے مسرتی نے دیا تھا۔ میں نے کہا، یہ مسرتی کون ہے بھائی؟ صادقہ بیگم نے کہا، مسرتی کا اصل نام تو مسرت جبیں ہے، لیکن بگڑ کر مسرتی ہو گیا ہے، نازو اس کی سہیلی ہے۔ ماسی رحمتیں بولی، کہیں تو جمیلہ کی بیٹی مسرتی کی بات تو نہیں کر رہی؟ ہاں ماسی، اسی کی بات کر رہی ہوں۔ پر اس کی تو 2 مہینے پہلے شادی ہو گئی ہے۔ ہاں ماسی، پچھلے دنوں وہ اقبال نگر آئی ہوئی تھی، اسی وقت اس نے یہ کنگن میری نازو کو تحفے میں دیا تھا۔ میں نے قدرے مضطرب لہجے میں پوچھا، تم لوگ جس مسرت جبیں عرف مسرتی کا ذکر کر رہے ہو، کیا اس کا تعلق اسی اقبال نگر سے ہے؟ صادقہ نے جواب دیا، مسرتی کے ماں باپ تو ادھر ہی رہتے ہیں جناب، اقبال نگر اس کا میکہ ہے، وہ 2 مہینے پہلے یہاں سے بیاہ کر ٹانڈا گئی ہے۔ میں نے زیر لب دہرایا، ٹانڈا؟ اس کا مطلب ہے آج کل وہ اپنے سسرال میں ہے۔
جی ہاں جناب، ابھی چند دن پہلے ہی تو گئی ہے۔ ماسی رحمتیں بولی، تھانے دار صاحب، یہ مسرتی میرے ہاتھوں ہی پیدا ہوئی تھی، میرے سامنے پل کے جوان ہوئی ہے۔ آپ نے اس لڑکی کا کیا حلیہ بتایا ہے جس کی لاش آپ کو نہر سے ملی تھی؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اس نامعلوم دوشیزہ کا حلیہ دہرا دیا۔ ماسی رحمتیں بولی، یہ حلیہ تو بڑی حد تک مسرتی پر فٹ ہوتا ہے۔ صادقہ نے کہا، ماسی تیری مت تے نہیں ماری گئی؟ مسرتی تو چند دن پہلے ٹھیک ٹھاک یہاں سے گئی ہے، ایسی باتیں کیوں منہ سے نکالتی ہے؟ ماسی رحمتیں بولی، صادقہ میں کوئی مسرتی کی دشمن تھوڑی ہوں، وہ تو میری پوتی جیسی ہے۔ میں نے تو حق سچ بات کی ہے، اللہ مسرتی کو حیاتی دے، پر تو بھی اپنے ایمان سے بتا، جو حلیہ تھانے دار صاحب نے بتایا ہے وہ مسرتی سے میل کھاتا ہے کہ نہیں؟ میں نے ان دونوں عورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نازوں کی طرف توجہ کی۔ کیا تم ان دونوں میں سے اپنے کنگن کو پہچان سکتی ہو؟ بہت مشکل ہے جی، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ ہاں ایک جیسے تو ہیں۔ مسرتی نے یہ کنگن تمہیں تحفے میں دیتے ہوئے کچھ کہا تھا؟ ہاں جی، اس نے کہا تھا میں نے ایک جیسے 2 کنگن اس لیے خریدے ہیں کہ ایک میرے پاس رہے، ایک میری سہیلی نازوں کے پاس، دوستی کی نشانی کے طور پر۔ تو ایسا ہی ایک کنگن تمہاری سہیلی مسرتی کے پاس بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے مجھے نہر سے جس لڑکی کی لاش ملی ہے وہ مسرت جبیں عرف مسرتی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ماسی رحمتیں، تم ذرا ہمیں مسرت کے ماں باپ کے گھر تو پہنچاؤ۔ ہم کرم دین جٹ کے گھر سے نکلے اور ماسی رحمتیں کی رہنمائی میں مسرتی کے میکے کی جانب بڑھ گئے۔ جب ہم نے خوشی محمد کے دروازے پر دستک دی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ رحمتیں کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ خوشی محمد کی گاؤں کے مین بازار میں دودھ دہی کی دکان ہے۔ رحمتیں نے بتایا تھا کہ مسرت کی شادی کے بعد اس گھر میں کل 3 افراد تھے، مسرت کا باپ خوشی محمد، اس کی ماں جمیلہ اور چھوٹا بھائی فواد۔ میں اس کیس کے تانے بانے میں اپنے ذہن کو الجھا رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ دروازے میں ایک معصوم صورت دکھائی دی۔ وہ 8-9 سال کا بھولا بھالا سا بچہ تھا۔ اس سے یہ پوچھنا حماقت تھی کہ کیا یہ خوشی محمد کا گھر ہے۔ رحمتیں جیسی جہاں دیدہ عورت رہنمائی کے سلسلے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں بس یہ پوچھا، بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ ابا تو اس وقت دکان پر ہوگا۔ اندر سے ایک نسوانی آواز آئی، فواد پتر کون ہے دروازے پر؟ اماں پولیس آئی ہے۔ ہائے میں مر جاواں، پولیس؟ اگلے ہی لمحے دروازے پر ایک عورت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سر پہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، کیا بات ہے جی، خیر تو ہے؟ جمیلہ ایک خوش شکل عورت تھی۔ اس کی عمر 40-42 کے آس پاس ہوگی۔ پہلے تو جی میں آئی کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جمیلہ ایک ماں تھی، اس کے سامنے ایسی ناگہانی بم پھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ مجھے جس لڑکی کی لاش ملی تھی وہ مسرتی ہی کی تھی۔ عین ممکن تھا مسرتی والا کنگن اس کے پاس ہو اور وہ راضی خوشی اپنے گھر میں ہو۔ اسی ڈیزائن، اسی سانچے کے اور کنگن بھی تو بنے ہوں گے۔ میں نے جمیلہ کو تشویش بھری نظر سے اپنی طرف دیکھتے پایا تو کہا، سب خیر ہے جمیلہ بی بی، میں تمہارے خاوند سے 2-4 باتیں کرنے آیا ہوں۔ وہ کچھ بے یقینی سے بولی، پولیس 2-4 باتیں کرنے کے لیے خواہ کسی کے دروازے پر نہیں آتی، آپ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں بی بی۔ پھر میں نے فواد سے مخاطب ہو کر کہا، چل کاکا ہمیں اپنے ابے کی دکان دکھا دے۔ ذرا دیر بعد ہم خوشی محمد کی دکان پر تھے۔ اس وقت اندھیرا ہونے لگا تھا۔ خوشی محمد نے گیس لیمپ روشن کر کے ایک بڑے سے تھال میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے با آواز بلند السلام علیکم کہا تو خوشی محمد چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چونکنے کے 2 اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ میں اور عارف اس وقت پولیس کی وردی میں تھے، دوسرے یہ کہ پولیس والوں کے ساتھ اسے اپنا بیٹا بھی نظر آ رہا تھا۔
اس نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، خیریت تو ہے سرکار، آپ نے فواد کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں نے اس کی دہشت کو کم کرنے کی غرض سے مذاق کے رنگ میں کہا، کہاں پکڑا ہوا ہے؟ پھر میں نے فواد کو کہا، چل کاکا، تیرا کام ہو گیا، اب تو نس یہاں سے۔ فواد تو فوراً ہی 9-11 ہو گیا۔ خوشی محمد کو جب یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہونے والی تو اس نے اطمینان کی سانس لی، پھر بھی الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت مناسب الفاظ میں صبح پیش آنے والے واقعے کے بارے میں اور اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی دونوں کنگن جیب سے نکال کر اسے دکھائی۔ وہ کنگن دیکھتے ہی پہچان گیا اور پریشانی سے بولا، یہ کنگن تو میری گھر والی نے مسرتی کو لے کر دیے تھے، ان میں سے ایک اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، دوسرا اپنی سہیلی نازو کو دے دیا تھا۔ تھانے دار صاحب، مجھے یقین ہے آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے وہ میری مسرتی نہیں ہوگی۔ وہ ابھی 4 دن پہلے تو یہاں سے بھری چنگی گئی ہے، مجھے پوری امید ہے میری مسرتی ٹانڈا میں خیریت سے ہوگی۔ میں نے بے اختیار کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کیا یہ بات درست ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس کی شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں۔ کیا وہ پچھلے دنوں یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی؟ جی جناب، کوئی 1 ہفتہ پہلے وہ اپنے خاوند کے ساتھ آئی تھی۔ انور اسے اقبال نگر میں چھوڑ کر اسی دن ٹانڈا چلا گیا تھا۔ مسرتی 3 دن ہمارے پاس رہی، پھر 4 دن پہلے انور اسے اپنے ساتھ ٹانڈا لے کر چلا گیا۔ مجھے یقین ہے وہ اپنے گھر میں صحیح سلامت ہوگی۔ آخری جملہ اس نے بڑے اعتماد سے ادا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر ہی اندر کسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ خوشی محمد، تم نے بتایا ہے 4 دن پہلے تمہاری بیٹی اقبال نگر سے ٹانڈا روانہ ہوئی تھی۔ کیا اس کے جانے کے بعد ٹانڈا سے ان میاں بیوی کی خیریت کی کوئی اطلاع آئی؟ نہیں جناب، اقبال نگر سے ٹانڈا اور ٹانڈا سے اقبال نگر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، خوشی غمی کی خبریں پہنچ جاتی ہیں، لیکن پچھلے 4 دنوں میں ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوتی تو یقیناً یہ بات نہ چھپتی۔ آپ جس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں اس نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کل صبح تڑکے ٹانڈا روانہ ہو جاؤں اور مسرتی کی خیریت معلوم کر کے آؤں۔ صبح نہیں خوشی محمد، اسی وقت جاؤ، میں نے اس کی بات کاٹ کر اصرار سے کہا۔ تم فی الفور ٹانڈا جاؤ اور وہاں کے حالات کی خبر لے کر آؤ۔ میں کل صبح تمہیں اپنے سامنے تھانے میں دیکھنا چاہتا ہوں، مکمل رپورٹ کے ساتھ، سمجھے؟ میں واپس جانے کے لیے مڑا تو خوشی محمد نے منت کے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کے حکم کے مطابق ابھی ٹانڈا جاتا ہوں، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ مجھے اس لڑکی کی لاش دکھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ فوری طور پر تو یہ ممکن نہیں ہے خوشی محمد۔ تم ٹانڈا کی رپورٹ کے ساتھ صبح تھانے آؤ، میں تمہیں خود اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ میں نے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل دوپہر کے بعد ملنے والی ہے۔ اسے اللہ حافظ کہہ کر میں نے اور کانسٹیبل عارف نے واپسی کی راہ پکڑی۔ اگلی صبح بڑی سنسنی خیز تھی۔ میں توقع کر رہا تھا جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچوں گا تو خوشی محمد سے ملاقات ہو جائے گی۔ میری یہ توقع پوری ہوئی، مگر بڑے ہنگامہ خیز انداز میں۔ خوشی محمد تھانے کے برآمدے میں میرا انتظار کر رہا تھا، مگر اکیلا نہیں تھا۔ اس کی بیوی جمیلہ اور داماد انور اس کے ساتھ تھے۔ ان تینوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلوایا اور کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں۔ خوشی محمد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، بیٹھنے کو چھوڑیں، آپ ہمیں فوراً ہسپتال لے چلیں۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ادھر ٹانڈا میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ خوشی محمد، میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں، پہلے ٹانڈا کے بارے میں رپورٹ تو دو۔ خوشی محمد کی بجائے انور نے دکھی لہجے میں بتایا، میری بیوی مسرتی گھر سے غائب ہے جی، آپ ہمیں اس لڑکی کی لاش دکھائیں تاکہ… وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔
اس کی آواز کی شکستگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس سے آگے بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ تینوں یہ توقع کر رہے تھے کہ کل صبح نہر سے مجھے جو لاش ملی تھی وہ مسرتی کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ جمیلہ نے روحان سے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ رات کو گھر آئے تھے لیکن آپ نے مجھے اس معاملے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اب تو دیر نہ کریں، ہمیں فوراً ہسپتال لے چلیں۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ خوشی محمد کی حالت بھی دگرگوں تھی۔ انور نے خود کو بڑی حد تک سنبھال رکھا تھا۔ وہ دکھی اور ملول نظر آتا تھا لیکن اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول سے باہر نہیں ہونے دیا تھا۔ حالات کے پیش نظر میں نے فوری فیصلہ کیا کہ انہیں ہسپتال لے جاؤں، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ میں نے ایک تانگے کا بندوبست کروایا اور انور اور خوشی محمد کو اپنے ساتھ لے کر سرکاری ہسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد ہسپتال میں جو کوہرام بپا ہوا اس کی تفصیل بتانا عبث ہے۔ اس کے چہرے کی جھلک دیکھتے ہی باپ نے بیٹی اور شوہر نے بیوی کو پہچان لیا تھا۔ وہ ستم نصیب بدبخت کوئی اور نہیں، مسرت جبیں عرف مسرتی تھی۔ شناخت کے بعد وہ کیس لگ بھگ آدھا حل ہو چکا تھا۔ اب مجھے قاتل کو تلاش کرنا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو واپس رکھوایا اور ان دونوں کو لے کر ہسپتال کی انتظار گاہ کی طرف آ گیا۔ خوشی محمد کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ مسرتی کو پکار کر باقاعدہ آہوزاری کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، 2 ماہ کوئی وقت ہوتا ہے بھلا؟ ابھی تو وہ خوشیوں اور مسرتوں کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پائے ہوں گے کہ ان کے درمیان اب بھی جدائی کی دیوار اٹھ گئی۔ انور پہ ایک جنون سوار تھا۔ اس نے ہجانی انداز میں ہسپتال کی پتھریلی دیواروں سے سر ٹکرانے کی کوشش کی۔ ہسپتال کے عملے نے بامشکل اسے قابو کر کے اس خود اذیتی سے روکا۔ میری ہدایت پر ایک ڈیوٹی ڈاکٹر نے انور کو سکون کا انجیکشن دیا۔ اسے فوری طور پہ کنٹرول کرنے کا اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسرتی کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی رپورٹ لکھنا باقی تھی جس میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ انور کو جو سکون آور دوا دی گئی تھی اس کا اثر 3-4 گھنٹے میں زائل ہونا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو انور اور خوشی محمد کے پاس ہسپتال ہی چھوڑ دیا اور خود تھانے آ گیا۔ مسرت کی ماں جمیلہ ابھی تک تھانے میں بیٹھی تھی۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو اس نے مجھ پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ماں کا دل بڑا حساس اور خبر آشنا ہوتا ہے، اسے پہلے ہی بہت سی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب میں ہسپتال کی طرف جا رہا تھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی موت سے آگاہ ہو چکی ہے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ مختصر الفاظ میں جمیلہ کو اس کی بیٹی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا۔ کسی ماں کو اس کی جوان اولاد کی موت کی خبر دینا بڑا دل گردے اور حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ اس کٹھن مرحلے سے مجھے جیسے تیسے گزرنا پڑا۔ مجھے تھوڑی سی تنہائی میسر آئی تو میں مسرت جبی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مسرتی طبی موت نہیں مری تھی۔ میں نے اس کی گردن پر ایسے نشان دیکھے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا گلا گھوٹا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کی دیر تھی، یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی کہ اس کی موت کس طور پہ واقع ہوئی تھی۔ میرے نزدیک یہ ایک سیدھے سادے قتل کی واردات تھی۔ انور ہسپتال سے واپس آتا تو میں اس سے مسرتی کی موت کے بارے میں کچھ پوچھتا۔ جمیلہ اور خوشی محمد سے سوال کرنا فضول تھا۔ اگر وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے تو رات ہی مجھے بتا دیتے۔ انور کا کہا ہوا ایک جملہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، میری بیوی مسرتی گھر سے غائب ہے جی، آپ ہمیں اس لڑکی کی لاش دکھائیں تاکہ۔ مسرتی گھر سے غائب ہے، یہ الفاظ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے۔ مسرتی کی لاش 6 مئی کی صبح نوشاہی میں دریافت کی گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی موت کب، کہاں اور کیسے واقع ہوئی۔ کب اور کیسے کا جواب تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مل جاتا۔ کہاں کا سراغ مجھے لگانا تھا۔ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے میرا ذہن مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر مسرتی کا قتل ٹانڈا میں ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی موت رات کے پہلے حصے میں ہوئی ہوگی۔ ٹانڈا اور نوشاہی کے درمیان 8 میل کا فاصلہ تھا۔ لاش نہر میں تیرتے ہوئے رحمو کے جال تک پہنچی تھی۔ اگر اس بد نصیب کو اقبال نگر کے قرب و جوار میں زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا
تو پھر اس حساب سے اس کی موت کا وقت نصف شب کا ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ خوشی محمد اور اس کی بیوی جمیلہ واپس آ گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ان کا عین فطری رد عمل تھا۔ ان پر جتنی بڑی قیامت گزری تھی اس میں نیند، بھوک اور پیاس کا اڑنا لازمی بات تھی۔ میں نے انہیں فوراً کمرے میں بلایا اور پوچھا، آپ لوگوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ خوشی محمد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، ذرا بھی بھوک نہیں ہے جی۔ جمیلہ بھرائی ہوئی آوازیں بولی، کھانا کیسے ہمارے الگ سے اتر سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ ہماری ایک بیٹی تھی، کتنے چاؤ اور ارمانوں سے اسے بیاہا تھا، پتہ نہیں کس نامراد کی نظر کھا گئی۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی جوان بیٹی کی موت کا بڑا دکھ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد میں اس کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجواؤں گا۔ اس سے کیا میری مسرتی واپس آ جائے گی؟ جمیلہ نے کچھ اس انداز سے سوال کیا جیسے اس کی بیٹی کے زیاں میں میرا کوئی ہاتھ ہو۔ خوشی محمد بولا، تھانے دار صاحب، جب مسرتی ہی نہیں رہی تو اس کے قاتل کو گرفتار کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت وہ جس صدمے میں تھے، میں یہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا تھا کہ کسی قاتل کو گرفتار کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بس انہیں بہلانے کی ضرورت تھی، انہیں ہمدردی اور دلاسے کی ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے داماد کا کیا حال ہے؟ خوشی محمد بولا، وہ ٹھیک ہے جناب، لیکن ابھی تک ہوش میں نہیں آیا۔ جمیلہ بولی، اس بیچارے کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، اب اسے کیا ہوش آئے گا؟ جمیلہ جب بھی بولتی تھی اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ یہ دل پر لگنے والی کسی گہری چوٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک چوٹ کا نشان مندمل نہیں ہوتا، آنسو بہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے اپنائیت سے کہا، آپ لوگ انور کے ہوش میں آنے کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اپنی بیوی کی لاش کا چہرہ دیکھ کر وہ ہیجان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر اسے پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن نہ دیا جاتا تو وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نے بیوی کی موت کا بڑا گہرا اثر لیا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا، تم ان لوگوں کو برآمدے ہی کسی بینچ پر بٹھا دو یا لٹا دو تو زیادہ اچھا ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جمیلہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، آرام تو اب قبر میں ملے گا تھانے دار صاحب۔ خوشی محمد نے کہا، دراصل ہم آپ سے اجازت لینے آئے تھے۔ ادھر اقبال نگر میں ہم اپنے بیٹے کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر آئے ہیں۔ پورے اقبال نگر میں واقعے کی خبر پھیل چکی ہے۔ ہمارا بیٹا پریشان ہو رہا ہوگا، اگر آپ ہمیں گھر جانے دیں تو اچھا ہے۔ ہسپتال میں انور موجود ہے، آپ مسرتی کی لاش کو اسی کے ہاتھ اقبال نگر بھیج دینا جناب، مجھے گھر جا کر اس کی وہ مسرتی کی تدفین کے سلسلے میں ضروری بندوبست کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ اقبال نگر جا سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے بعد۔ 10 منٹ کے بعد کیوں جناب؟ اس لیے کہ 10 منٹ اگر جمیلہ باہر بینچ پہ آرام کر لے تو اقبال نگر تک کا سفر کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کی حالت ٹھیک نظر نہیں آ رہی۔ انہی 10 منٹوں میں میں تم سے کچھ ضروری باتیں بھی کر لوں گا۔ خوشی محمد نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن پھر کچھ پوچھنے کی بجائے جمیلہ کو سہارا دے کر باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں چند لمحے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر سنجیدہ انداز میں کہا، خوشی محمد، یہ بات میں نے تمہیں کل شام بتائی تھی کہ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے۔ اتنی سمجھ تو تم میں ہے کہ کوئی شخص کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتا۔ مجھے جلد از جلد مسرت کے قاتل تک پہنچنا ہے۔ اس سلسلے میں تم میری رہنمائی کرو گے۔ میں تھانے دار صاحب، میں آپ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں؟ خوشی محمد، انور کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی ہے، اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ضرور یہ کارروائی ان دونوں کے کسی دشمن کی ہو سکتی ہے۔ تم بتاؤ، ادھر ٹانڈا میں انور کی کس سے دشمنی ہے؟ انور تو بہت اچھا انسان ہے جناب، اس کی تو سب سے دوستی ہے، دشمنی کسی سے نہیں۔ میں نہیں مان سکتا خوشی محمد، انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں کوئی ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ وہ گردن ہلا کر بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔
اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے دشمنوں کا تو علم ہوگا نا، ممکن ہے اسی دشمنی کا اثر تمہاری بیٹی پہ پڑا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب۔ یہ بتاؤ خوشی محمد، مسرتی کی شادی پر کوئی تم سے ناراض تو نہیں تھا؟ نہیں جی، بالکل نہیں، پورے گاؤں نے مسرتی کی شادی میں حصہ لیا تھا، ہر کوئی خوش تھا، مجھے مبارکباد دی تھی۔ اور ادھر ٹانڈا کی کیا صورتحال تھی؟ کیا وہاں کے لوگ بھی انور کی شادی سے خوش تھے؟ میں وہاں کے ایک ایک بندے کا حال تو نہیں جانتا تھانے دار صاحب، لیکن کوئی ناپسندیدگی سننے دیکھنے میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، تم جب کل ٹانڈا پہنچے تو وہاں کیا صورتحال تھی؟ جب میں وہاں پہنچا تو انور گھر سے نکلنے والا تھا۔ میں نے پوچھا، اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پریشانی سے کہا، وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ صبح مسرتی کو صحیح سلامت گھر پہ چھوڑ کر چک چونتی گیا تھا۔ جب شام کو واپس آیا تو مسرتی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس نے پڑوسیوں سے اور گاؤں کے لوگوں سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی کو مسرتی کی خبر نہیں تھی۔ ٹانڈا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بمشکل 20-25 گھر ہیں، پورے گاؤں میں کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ مسرتی غائب ہے۔ اس صورتحال نے انور کو اور بھی پریشان کر دیا کہ ہر کوئی اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا، انور، تمہاری نئی نویلی بیوی کہاں چلی گئی؟ لوگوں کے چپتے ہوئے سوالوں سے تنگ آ کر اس نے اقبال نگر آنے کا فیصلہ کیا، اور ابھی وہ گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ میں پہنچ گیا۔ میں نے اسے وہ معلومات پہنچائیں جو آپ نے مجھے دی تھیں۔ پھر ہم پہلی فرصت میں اقبال نگر آ گئے۔ صبح کی اذان کے بعد ہم گھر سے نکلے، اور ابھی سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ ہم نوشاہی پہنچ گئے۔ خوشی محمد کا بیان سن کر میں سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے حالات کا جو نقشہ کھینچا تھا، وہ باتیں اسے انور کی زبانی پتہ چلی تھیں۔ ٹانڈا میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے انور کا انٹرویو بہت ضروری تھا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ ہوش میں آ جاتا۔ میں نے خوشی محمد اور اس کی بیوی کو اقبال نگر جانے کی اجازت دے دی۔ انہیں تھانے سے نکلے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ انور پہنچ گیا۔ وہ صبح کی نسبت بہت سنبھلا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوا اس نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات سے بہت جلد سمجھوتا کر لیا ہے۔ بعض لوگ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، جنہیں ہنگامی حالات سے باہر نکلنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، تم تو ادھر اسپتال میں تھے، وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ وہ قدرے برہمی سے بولا، ہوش میں آنے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے بار بار کہا، لیکن ہسپتال کے عملے نے صاف منع کر دیا۔ یہ تو کوئی اصول نہ ہوا جی، میں مسرتی کا خاوند ہوں، اس کا محرم ہوں، مجھے اس سے ملنے نہیں دے رہے۔ تنگ آ کے میں نے پوچھا، وہ لاش کب دیں گے؟ انہوں نے رکھائی سے جواب دیا، یہ ہم نہیں بتا سکتے، تم تھانے سے جا کے لاش وصول کرنا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا، جب کوئی میری بات نہیں مان رہا تو ہسپتال میں پہرا لگا کر بیٹھنے کا کیا فائدہ، تھانے چل کر چاچا اور چاچی کا دکھ ہی بٹا لوں۔ لیکن وہ دونوں یہاں نظر نہیں آ رہے۔ میں نے اسے سمجھانے والے انداز سے کہا، دیکھو انور، اسپتال والوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، انہوں نے وہی کیا جو ان کا فرض ہے۔ اگر تم غور سے اپنے حالات کا جائزہ لو تو تمہیں محسوس ہو جائے گا کہ تم مسرتی کے خاوند تھے، اب نہیں ہو، اور یہ کہ اس کی موت طبعی نہیں ہوئی بلکہ اسے باقاعدہ قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے، لہٰذا اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں ہے۔ آج صبح میں تمہارے ساتھ تھا، اس لیے میری درخواست پر انہوں نے تمہیں لاش کی ایک جھلک دکھا دی، ورنہ یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اور جہاں تک خوشی محمد اور جمیلہ کا تعلق ہے تو وہ دونوں میری اجازت سے اقبال نگر گئے ہیں۔ جب لاش تھانے آ جائے گی تو اس کی وصولی کے لیے انہیں یہاں بلوا لوں گا۔ وہ بددلی سے بولا، تو میں بھی اقبال نگر چلا جاتا ہوں، جب چاچا اور چاچی ہی یہاں نہیں تو یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا؟ اس کا یہ فوری رد عمل ٹھٹکا دینے والا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں ضرور اس سے جرا کرتا، لیکن میں اسپتال میں اس پہ طاری ہونے والی جنونی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ بیوی کی ابدی جدائی نے اس کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا تھا، لہٰذا میں نے ہاتھ ہلا رکھا اور کہا، انور، تمہیں اقبال نگر جانے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔
تم ذرا 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ تو اچھا ہوگا۔ وہ مکانکی انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انور، میری تجربہ کار اور جہاں دیدہ آنکھیں کہتی ہیں تمہاری بیوی کو کسی نے قتل کر کے نہر میں پھینکا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ تمہارا کون سا ایسا سفاک اور سنگدل دشمن ہے؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے پوچھنے لگا، آپ کس بنا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مسرتی کو قتل کیا گیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں نے ہسپتال بھیجنے سے پہلے مسرتی کی لاش کو دیکھا تھا۔ اس کی گردن پر واضح انداز میں ایسے نشان تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ اب تم بتاؤ یہ کارنامہ تمہارے کس دشمن کا ہو سکتا ہے؟ جناب، میرا تو ایسا کوئی دشمن نہیں ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ اس انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے جانے کی جلدی ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، انور، یہی سوال میں نے تمہارے سسر سے بھی پوچھا تھا، اس کا جواب بھی یہی ہے۔ لیکن یہ تو تم مانو گے کہ کوئی خواہ کسی کو قتل نہیں کرتا۔ تمہاری بیوی کو جس نے بھی موت سے ہمکنار کیا ہے وہ یا تو تمہارا دشمن ہے یا خوشی محمد کا۔ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے بتایا ہے نا جی، میں ایسے کسی دشمن سے واقف نہیں جو اس حد تک جا سکتا ہو۔ جہاں تک چاچا کا تعلق ہے وہ بھی ایک سیدھا سادہ شریف آدمی ہے۔ میں نے آج تک اسے کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں کوئی اس کا دشمن ہو سکتا ہے۔ تمہارے سسر نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لگتا ہے تم داماد سسر میں بڑی محبت اور ہم آہنگی ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے تھانے دار صاحب، چاچا خوشی محمد میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ وہ میرا سگا چاچا تو نہیں لیکن سگوں سے بڑھ کر ہے۔ میں بھی اسے اپنے باپ کی طرح احترام کرتا ہوں۔ انور نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ والدین جیسی نعمت سے محروم تھا۔ خوشی محمد نے اس کے لیے کبھی اپنی شفقت کم نہیں ہونے دی۔ بہت لوگوں نے اسے منع کیا کہ مسرتی کی شادی اس سے نہ کرے، لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی اور شادی ہو گئی۔ انور کی اس بات نے مجھے چونکا دیا اور میں اپنے سوال کو لب پہ لائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ تم نے کیا بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس شادی کی مخالفت کی تھی؟ وہ تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے میں کنوارا نہیں تھا۔ چند سال قبل میری شادی ہوئی تھی جو کسی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر لوگ خوشی محمد کو مشورہ دے رہے تھے کہ مسرتی کو ایک سے ایک اچھا رشتہ مل جائے گا، وہ مجھ سے کیوں اس کی شادی کر رہا ہے؟ بس مخالفت کی بات ہے، آپ دشمنی نہ سمجھیں۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں جی کہ مسرتی کو ایک سے بڑھ کے ایک رشتہ مل سکتا تھا۔ یہ تو چاچا خوشی محمد کی محبت ہے کہ اس نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن میں ہی بدقسمتی ہوں کہ مسرتی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بڑے بے چینی سے کھول کر بند کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہیں دوبارہ اس پر وہی جنونی کیفیت طاری ہونے والی ہے۔ ذہن میں ایک خیال یہ آیا کہ سوالوں کے سلسلے کو موقوف کر کے اسے جانے دوں، لیکن میرے پیشہ ورانہ خیال نے پہلے خیال کا سر کچل دیا۔ ابھی انور سے بہت کچھ پوچھنا باقی تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے قاتل تک رہنمائی کرنے والے راستے پر میں قدم رکھنے ہی والا ہوں۔ یہاں سے پلٹنا درست نہیں تھا۔ میں چند لمحے بڑی گہری نظر سے انور کے چہرے پہ نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ جب مجھے لگا کہ وہ جنونی کیفیت کی بجائے نارمل ہو رہا ہے تو میں نے ملائم لہجے میں کہا، انور، تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ شادی سے پہلے بھی تمہارا خوشی محمد کے گھر آنا جانا تھا۔ تم لوگوں کے گہرے تعلقات تھے۔ وہ تمہارے بارے میں اور تم اس کے بارے میں ہر بات سے واقف تھے۔ تمہاری ہی زبانی پتہ چلا ہے کہ مسرتی کے لیے ایک سے ایک اچھا رشتہ موجود تھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، مسرتی کے لیے کسی اور کا رشتہ آیا تھا جو خوشی محمد نے منظور نہیں کیا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، اس سلسلے میں مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، لیکن سنا ہے کہ مشتاق مسرتی سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے باقاعدہ رشتہ بھیجا تھا یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ مشتاق کون ہے؟ مشتاق ادھر اقبال نگر کا ہی رہنے والا ہے۔ سنا ہے اس کا باپ زمیندارہ کرتا ہے۔ اچھے خاصے آسودہ حال کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی
کیونکہ میں خوشی محمد اور اس کے گھر کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس نے ایک خوشحال زمیندار کے بیٹے کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہوگی۔ میں نے انور سے پوچھا، کیا مشتاق میں کوئی عیب تھا جو خوشی محمد نے رشتے سے انکار کر دیا؟ انور کچھ ہچکچا کر بولا، سننے میں آیا ہے کہ اس کا کردار تسلی بخش نہیں تھا۔ وہ ایک بگڑا ہوا آوارہ آدمی ہے۔ اس کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے خوشی محمد نے رشتے سے انکار کیا تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر مشتاق کے ایسے کرتوت ہیں تو خوشی محمد نے اسے داماد نہ بنانے کا فیصلہ کر کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ انور نے میری بات سنی اور ایک بار پھر دروازے میں اس طرح دیکھنے لگا جیسے اسے جانے کی بہت جلدی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے چاچا خوشی محمد نے بتایا ہے کہ کل صبح تم اپنی بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر چک چوتیس چلے گئے تھے اور جب شام کو واپس آئے تو مسرتی گھر میں نہیں تھی۔ اس کے بعد تم نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا۔ کیا تمہارے گھر میں اور کوئی نہیں تھا؟ نہیں جناب، والدین کے انتقال کے بارے میں تو آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ میں بالکل اکیلا تھا۔ شادی کے بعد بس ہم دونوں ہی اس گھر میں رہتے تھے اور اب تو مجھے بالکل ہی تنہا رہنا ہوگا۔ انور، آج 7 تاریخ ہے۔ کل یعنی 6 مئی کو تم گھر سے کتنے بجے نکلے تھے؟ میں کل صبح ناشتے کے بعد گھر سے روانہ ہوا تھا جی۔ مسرتی سے کہا تھا شام سے پہلے آ جاؤں گا۔ کہنے لگی مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا میں ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، اگر اکیلے گھر میں تمہیں ڈر لگتا ہے تو تمہیں اقبال نگر چھوڑ دیتا ہوں۔ بولی، ڈرنے والی کوئی بات نہیں، ابھی 4 دن پہلے تو اقبال نگر سے واپس آئی ہوں، اتنی جلدی میکے جانا اچھا نہیں لگتا۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں رہ لوں گی۔ میں بے فکر ہو کے چلا گیا تھا۔ اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے افسردگی ٹپک رہی تھی۔ میں نے استفسار کیا، تم کون سے چک چوتیس گئے تھے؟ میں چک 34 شمالی گیا تھا۔ کس دوست سے ملنے گئے تھے؟ میرے دوست کا نام چودھری صغیر گھمن ہے۔ کیا چودھری صغیر گھمن گواہی دے گا کہ تم 6 مئی کو اس سے ملنے چک 34 گئے تھے؟ کیوں نہیں گواہی دے گا جناب، میرا دوست ہے، میں واقعی اس سے ملنے گیا تھا۔ آپ مجھ سے اس قسم کی بے اعتباری والی سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بات اعتبار اور بے اعتباری کی نہیں ہے انور، شاید تمہیں معلوم نہیں، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پٹرول سے چلتی ہے۔ میں تو صرف تمہاری بیوی کے قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے ہر شخص کو ہر زاویے سے گھس کے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس کا ہاتھ تھام کر قاتل کی گردن تک پہنچ سکوں۔ میرے سوالوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تمہارا بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، چک 34 جانے کے لیے تم نے سواری کون سی استعمال کی تھی؟ میں اپنے مشکی گھوڑے پہ بیٹھ کر گیا تھا۔ چند مزید سوال کرنے کے بعد میں نے انور کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے ایک اطمینان کی سانس لی اور میرا شکریہ ادا کر کے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ وہ کمرے سے اتنی تیزی سے نکلا جیسے برسوں کے قیدی کو رہائی ملی ہو۔ انور کے بیان سے آوارہ مشتاق کا ذکر ملا تھا اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خوشی محمد نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ شادی کا خواہش مند کوئی بھی شخص یوں برداشت نہیں کرتا کہ اسے ٹھکرا دیا جائے، خاص طور پر اگر وہ مقابلتاً طاقتور بھی ہو تو اپنی ناکامی کو آسانی سے فراموش نہیں کرتا۔ مشتاق نہ صرف کہ ایک طاقتور اور صاحب حیثیت شخص تھا بلکہ خاصا بگڑا ہوا بھی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مشتاق کو تھانے بلا کر اس سے کڑی پوچھ گچھ کروں گا۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک نام اور بھی چمک رہا تھا، وہ تھا نازو کا۔ نازو مسرتی کی سب سے گہری سہیلی تھی، مشتاق کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوگی۔ یقیناً مجھے ایک بار اقبال نگر جانا ہوگا، مگر یہ جانا پوسٹ مارٹم کے نتائج سامنے آنے سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ اس روز بعض وجوہ کی بنا پر مسرتی کی لاش ہسپتال سے نہ آ سکی، لہٰذا یہ معاملہ آئندہ روز پہ ٹل گیا۔ میں اس کیس کو ذہن میں رکھتے ہوئے معمول کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی۔ رپورٹ گویا ایٹم بم کا دھماکہ تھی۔ جوں میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، میرے دماغ میں بارودی دھماکے ہو رہے تھے۔ اس سنسنی خیز رپورٹ کے مطابق مقتولہ دوشیزہ مسرت جبین عرف مسرتی کی موت 5 مئی کو رات کے ابتدائی حصے میں ہوئی تھی۔ موت کے وقت کا تعین رات 9 اور 10 بجے کے درمیان تھا۔ رپورٹ میں واضح الفاظ میں درج تھا کہ مقتولہ کو نیند کی حالت میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ موت کا سبب بیان کیا گیا تھا کہ مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا۔ ایک تو یہی حیرت کی بات کم نہیں تھی کہ انور 6 مئی کو اسے گھر میں ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا، تو وہ 5 مئی کو کیسے مر سکتی تھی؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اگلا انکشاف اس سے بھی قیامت خیز تھا، جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ مسرتی 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے اس سطر کو کوئی 10 بار پڑھا۔ جہاں 3 کا ہندسہ درج تھا، وہاں بریکٹ میں باقاعدہ 3 کے اسپیلنگ بھی موجود تھے، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ رپورٹ تیار کرنے والے سے غلطی نہیں ہوئی۔ مقتولہ واقعی 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس ہولناک انکشاف پر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میری معلومات اور اطلاع کے مطابق مقتولہ کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ پھر یہ کیوں کر ممکن تھا؟ یہ ایک ایسا خطرناک سوال تھا جہاں قدم قدم پر شرم سے نگاہ جھک جاتی ہو۔ انسان آگے بڑھنے کی بجائے یہ دعا مانگنے لگے کہ زمین شک ہو جائے اور وہ اپنا چہرہ لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر چھپ جائے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ غلطی تو مسرتی سے ہوئی تھی۔ اس فیصلے پر پہنچتے ہی میرے ذہن میں مقتولہ کے شوہر انور کا نام گھومنے لگا۔ اس نے مجھے جو انٹرویو دیا تھا وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ انور کا کہنا تھا کہ 6 مئی کی صبح وہ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے کسی دوست چودھری صغیر سے ملنے چک 34 چلا گیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اس وقت مسرتی زندہ اور خوشباش تھی اور اس نے بڑے خوشگوار انداز میں اپنے شوہر کو رخصت کیا تھا۔ مگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی تھی کہ مسرتی کو 6 مئی کا سورج دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ تو 5 مئی کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتر چکی تھی۔ مجھے مقتولہ کی لاش مچھیرے کے توسط سے 6 مئی کی صبح کو ملی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ 5 مئی کی رات 9-10 بجے سے لے کر 6 مئی کی صبح تک مقتولہ کی لاش نہر کے پانی میں تیرتی رہی تھی۔ اگر وقت کا حساب جوڑا جاتا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ مقتولہ کی لاش کو ٹانڈا کے مقام سے نہر میں پھینکا گیا تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ تھا کہ انور نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ جب کوئی شخص غلط بیانی کرتا ہے تو اس کے پیش نظر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ عام طور پر جھوٹ یا تو کسی نقصان سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے یا کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس دروغ گوئی سے انور کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا، یا اس نے کون سے ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میرے ذہن نے فوراً سے بیشتر اس سوال کا جواب دے دیا۔ وہ جواب بڑا تہلکہ خیز تھا۔ میرے اندازے کے مطابق انور کسی ایسے جرم میں ملوث تھا جس کا مقتولہ مسرتی سے گہرا تعلق تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں سرکاری ہسپتال کا منظر گھوم گیا جب انور مسرتی کی جدائی میں ہسپتال کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ تازہ ترین صورتحال کی روشنی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انور نے ہسپتال میں اور بعد ازاں تھانے میں میرے سامنے بڑی بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ خوشی محمد اقبال نگر سے بیٹی کی لاش وصول کرنے آیا تو اس کے ساتھ گاؤں کے 2-3 اور افراد بھی تھے، لیکن میری متلاشی نگاہ جس چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے خوشی محمد سے پوچھا، تمہارا داماد نظر نہیں آ رہا؟ وہ جی آج صبح ہی ٹانڈا گیا ہے۔ وہ ٹانڈا کیوں چلا گیا؟ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ اقبال نگر چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ خوشی محمد تھکے ہوئے لہجے میں بولا، وہ بات یہ ہے جناب، ہم توقع کر رہے تھے کہ لاش ہمیں کل مل جائے گی، لیکن جب آپ کی طرف سے اطلاع نہیں آئی تو انور کہنے لگا کہ وہ صبح ٹانڈا جائے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اس واقعے کی خبر دی جا سکے۔ اس نے کہا تھا کہ دوپہر تک واپس آ جائے گا۔
میں نے خوشی محمد کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے خطرناک پہلوؤں سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ ایک دکھی شخص تھا، ایک ایسا باپ جس کے اعصاب ٹوٹ چکے ہوں۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مسرتی کی لاش اس کے باپ کے حوالے کر دی۔ پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، خوشی محمد، میرا شک سچ ثابت ہوا ہے۔ تمہاری بیٹی کو باقاعدہ قتل کر کے نہر میں پھینکا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسرتی کی موت پانی میں گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولا، کون ہے وہ مردود جس نے میری پیاری بیٹی کو موت کے حوالے کر دیا؟ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، اس سفاک اور بے رحم شخص کو میں 24 گھنٹے کے اندر ڈھونڈ نکالوں گا۔ خوشی محمد کے جانے کے بعد میں نے ASI کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ٹانڈا روانہ کرنے کے لیے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ میں نے اس کے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو بھی بھیج دیا۔ 3 افراد کی اس ٹیم کو میں نے خصوصی ہدایت کی کہ آج شام سے پہلے انور کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیں۔ عصر کی نماز کے بعد میری بھیجی ہوئی ٹیم مسرتی کے شوہر انور کو گرفتار کر کے لے آئی تھی۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو یا میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ وہ فریادی لہجے میں بولا، جناب میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے آدمی خواہ مخواہ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں۔ ایک تو میری بیوی جان سے گئی، اوپر سے میرے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے۔ میں نے سنگین لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے تم سیدھی طرح نہیں مانو گے۔ میرے اشارے پر حوالدار نے اس کی خاطرداری شروع کر دی۔ اگلے ہی لمحے میرا کمرہ انور کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے حوالدار کو روکا اور بولا، انور تم نے بتایا تھا کہ 6 مئی کی صبح تم چک 34 گئے تھے۔ جب شام کو واپس آئے تو مسرتی غائب تھی۔ جب صبح تم گھر سے نکلے تو تمہارے بیان کے مطابق مسرتی زندہ تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تمہارے بیان کے منہ پہ جوتے مار رہی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مسرتی کی موت 5 مئی کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان ہوئی۔ یہ وہ رات ہے جو تم نے بقول تمہارے اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں گزاری تھی۔ تم نے اپنے کس جرم کو چھپانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ وہ فریادی انداز میں بولا، آپ لوگوں کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میرے حوالدار نے کہا، ملک صاحب آپ اس بدبخت کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں اس کی زبان کتنے تعاون کرنے والی بن جاتی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ ہاں تو انور، تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2 ماہ ہی ہوئے ہیں جناب۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی شرمناک انکشاف کو اس پر واضح کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے تمہاری شادی کو تو 2 ہی ماہ ہوئے ہیں، لیکن رپورٹ بتاتی ہے کہ مسرتی کی شادی اس سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، پہلے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب بھی تم ہی دو گے۔ میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے حوالدار کے مشورے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے انور، تمہاری مرضی ہے۔ میں نے تو یہی چاہا تھا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، لیکن جب تمہیں خود اپنا خیال نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے حوالدار کو اشارہ کیا کہ اسے لے جاؤ۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں انور کے کالر میں ہاتھ ڈالا، پھر اسے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے ہوئے کمرے سے لے گیا۔ میں کرسی سے اٹھا اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بڑے اطمینان سے رات کا کھانا کھایا اور ٹہلتے ہوئے دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ میں جیسے ہی کرسی پر بیٹھا، حوالدار چراغ کے جن کی مانند سامنے آیا۔ ملک صاحب، یہ انور تو بڑا بزدل اور کمزور بندہ ثابت ہوا ہے۔ میں نے 2-3 سادہ اور آسان فارمولے استعمال کیے تو اس نے بڑی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اقبال جرم کر لیا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، حق نواز، تم ایسا کرو اسے فوراً یہاں لے آؤ تاکہ اس کا اقبالی بیان قلم بند کر کے میں سکھ کی سانس لوں۔ اگلے 1 گھنٹے میں انور کا پورا انٹرویو لے چکا تھا۔
اس نے جو بیان دیا وہ 5 صفحات پر مشتمل تھا۔ یہاں میں اس کا صرف خلاصہ پیش کروں گا۔ انور کی شادی ایک فلاپ شادی تھی۔ اس ناکامی کے سبب سے یا تو وہ خود واقف تھا یا پھر اس عورت کو آگاہی حاصل تھی جو اسے چھوڑ کر کچھ عرصے پہلے چلی گئی تھی۔ اتنے بڑے فالٹ کے ساتھ اسے چاہیے تھا کہ زندگی بھر دوبارہ شادی نہ کرتا۔ اس کے نقص سے ٹانڈا اور اقبال نگر کے لوگ واقف نہیں تھے، لہٰذا خوشی محمد نے اپنے بھتیجے کو داماد بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ خوشی محمد بیچارہ اس کی نااہلیت سے بے خبر تھا۔ انور نے بھی حماقت کا ثبوت دیا۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ زندگی بھر شادی کا نام نہ لیتا، لیکن مسرتی جیسی خوبصورت گوری چٹی لڑکی دیکھ کر اس کی نیت پھسل گئی اور اس نے اپنی عاقبت خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ماہ خیر و عافیت سے گزرے، لیکن چند روز پہلے جب مسرتی اپنے میکے میں رہنے کے بعد واپس آئی تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ مسرتی نے انور کو خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ الفاظ زہر بن کر انور کی سماعت میں سرایت کر گئے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ کس قابل ہے اور کس لائق نہیں۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اقبال نگر والے مشتاق کو مسرتی میں دلچسپی تھی۔ اس کے ذہن نے احمقانہ انداز میں آنن فانن کہانی کے ڈانڈے ملا لیے۔ اب اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ کھلم کھلا مسرتی کی اس غلطی پہ شور نہیں مچا سکتا تھا۔ بیوی کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اسے اپنی نااہلی کا پردہ چاک کرنا پڑتا، اور یہ اسے کسی طور منظور نہیں تھا۔ وہ اپنی نام نہاد مردانگی پر لگنے والی ٹھیس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ 2-1 روز تک وہ اذیت میں رہا۔ بالآخر اس نے مسرتی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچانک ہی جذباتی ہو گیا۔ ذہن میں گھومنے والے زہریلے خیالات نے اسے مشتعل کر دیا۔ جوش میں آ کر اس نے سوتی ہوئی مسرتی کا گلا گھونٹ دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو، مگر انور اپنی خامی کے ہاتھوں ایسا ہو گیا تھا کہ حل کرنے کی بجائے اس نے مسئلے کو ہی ختم کر ڈالا۔ خود کو اس واقعے سے لا تعلق اور لا علم ظاہر کرنے کے لیے اس نے چک 34 کا دورہ بھی کر ڈالا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ قانون کے شکنجے میں جکڑا جائے گا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا تھا۔ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے اور ان کی خطائیں معاف کرنے کی تاکید اسی لیے کی گئی ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دیا جا سکے۔ اگر انور غصے اور اشتعال میں آ کر کوئی سنگین قدم اٹھانے کی بجائے مسرتی کو معاف کر کے خاموشی اختیار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نامردانگی کا پردہ بھی رکھ لیتا۔ اس کی جذباتی حماقت نے سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ انور نے مسرتی اور مشتاق کو قصوروار سمجھتے ہوئے ایک قیامت کا فیصلہ کر ڈالا، لیکن بعد کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اس معاملے میں مشتاق کا قصور نہیں تھا۔ مسرتی کی یہ غلطی کس کے تعاون سے تھی، اس تک رسائی حاصل کرنے کے بعد میں اس شخص کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ وہ آفت زادی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی بہت سارے راز بھی زیر زمین چلے گئے تھے۔ میں کون ہوتا تھا کسی کے راز سے پردہ اٹھانے والا، جبکہ اب اس کی موت کے بعد اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔